بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز طلباء، آج نام حق کا تیسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، درنات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ در معنی میں نعت معنی تعریف۔ نعت جو ہے یہ لفظ عام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے۔ سید کا معنی سردار ہے، مرسلین جو ہے یہ مرسل کی جمع ہے، اور مرسل کا معنی ہے رسول، ٹھیک ہے۔ تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بیان میں شکر حق را کے پیشوا داریم، پیشوائے چو مصطفیٰ داریم۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر جو ہے یہ نعمت دینے والے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے۔ نعمت دینے والے یعنی منعم کی تعظیم کو، نعمت جو دینے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تعظیم کو شکر کہتے ہیں۔ حق معنی اللہ تعالی، حق معنی را معنی کا، کے، کو، کے لیے، کے معنی جو بھی ہوتا ہے، کیونکہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ بھی ہوتا ہے۔ پیشوا رہنما کو کہتے ہیں۔ پیشوا کسے کہتے ہیں؟ جو راہ دکھانے والا ہو، مقتدا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ پیشوا۔ داریم کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ داریم کون سا صیغہ ہے؟ ہم رکھتے ہیں، ہم پیشوائے چو مصطفیٰ داریم۔ پیشوا جو ہے، پیشوا کا معنی ہے رہنما، اور اس کے ساتھ جو یا ہے یہ عظمت کی ہے۔ یا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے پیش نظر یہ یا ہے۔ چو معنی ویسے تو مثل ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مثل نہیں ہے، لہذا یہاں ہم چوں کا معنی مثل یا مانند نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ چوں بمعنی ایسا، چوں بمعنی ایسا۔ مصطفیٰ کا معنی عربی زبان کا لفظ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی صفاتی ناموں میں شامل ہے، تو مصطفیٰ بمعنی چنا ہوا۔ اللہ نے تمام انسانوں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول چن لیا، اور تمام سے افضل اور اعلیٰ رسول چنا۔ داریم ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کریں، شکر حق را پیشوا داریم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم رہنما رکھتے ہیں، پیشوائے چو مصطفیٰ داریم، آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا عظیم رہنما ہم رکھتے ہیں۔ مہترو بہترو گزین ہما، سرورو خاتم نگین ہما۔ اچھا، اب دوسرے انداز سے پڑھیں۔ مہترو بہترو گزین ہما، سرورو خاتم نگین ہما۔ دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور دونوں کے الگ الگ معنی بھی ہیں جو ہم بیان کریں گے۔ مہتر کا معنی ہے اعلیٰ۔ مہتر کا معنی کیا ہے؟ واو کا معنی اور ہے، بہتر کا معنی ہے اکمل۔ بہتر کا معنی کیا ہے؟ اکمل۔ واو معنی اور گزین معنی چنے ہوئے، گزین معنی ہما معنی تمام۔ سرور کہتے ہیں سردار کو۔ سرور کسے کہتے ہیں؟ سردار کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔
تمام فرشتوں کے سردار ہیں، کائنات عالم میں ہر چیز کے حضور سردار ہیں۔ حضور کیا ہے؟ سردار ہیں۔ سردار سرور بمانا سردار، واو میں نا اور خاتم، ایک لفظ ہے خاتم، ایک ہے لفظ خاتم۔ اگر ہم خاتم پڑھیں تاکہ کسرہ کے ساتھ تو اس کا معنی بنتا ہے ختم کرنے والے، مکمل کرنے والے۔ اور اس صورت میں جب اس کے نیچے تا کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے تو پھر یہ نگین کے لیے نگین کی طرف مضاف ہوگا۔ خاتم جو ہے یہ نگین کی طرف مضاف ہوگا، اور نگین بمانا نگینہ بھی ہوتا ہے، نگین بمانا شریعت بھی، نگین بمانا شریعت بھی، ہمہ معنی تمام۔ چلیں اب اس کا ترجمہ کریں۔ مہترو بہترو گزین ہما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعلیٰ اور اکمل اور تمام لوگوں کے چنے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سردار اور شریعت کے تمام شریعت کے ختم کرنے والے ہیں۔ چلے اب ہم دوسرا ترجمہ کریں گے کہ سرور مینا سردار، واو مینا اور خاتم، خاتم اگر اس کے تا کے اوپر زبر پڑی جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ تا پر فتح پڑی جائے یعنی انبیاء کرام سے بعد میں تشریف لانے والے۔ جب ہم اس کو خاتم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں، بعد تشریف لانے والے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور خاتم النبیین، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے حضور کے خاتم النبیین ہونے پر بھی شاہد ہے، ٹھیک ہے، بطور دلیل ہے کہ حضور کے بعد کائنات میں کوئی نبی، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ کریں۔ مہترو بہترو گزین ہما، حضور اکمل ہیں، حضور اعلیٰ ہیں اور تمام کے چنے ہوئے ہیں۔ حضور سردار ہیں اور تمام نبیوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ او شریعت بیان کند مارا، او طریقت عیاں کند مارا۔ شریعت کہتے ہیں ظاہری افعال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنا۔ بیان میں نا خطاب، بیان کرنا، کناد میں نا کیا یا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کناد فعل مضارع کا صیغہ ہے کردن مصدر سے۔ مارا میں نی ہم کو، ما میں نا ہم، را میں نا کو۔ شریعت کہتے ہیں ظاہری افعال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور طریقت کہتے ہیں کہ باطنی افعال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنا، ٹھیک ہے۔ ظاہر کو نجاست سے پاک رکھنا یہ بھی شریعت ہے، باطن کو بشری قدورتوں سے پاک رکھنا یہ طریقت ہے۔ ظاہری جسم کو پاک رکھنا یہ شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ باطن کو باطنی قدورتوں سے پاک رکھنا یہ کیا ہے؟ طریقت ہے۔ کیا ہے؟ طریقت ہے۔ چلیں، او کا معنی ہوتا ہے اس، او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دونوں جگہ میں او کا معنی کیا ہے؟ لیکن کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت ہے تو ہم یہاں معنی اس نہیں کریں گے، تعظیم رسول کی خاطر ہم کیا کہیں گے؟ یا حضور کا نام نامی اس میں گرامی لیں گے، یا حضور کی طرف کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ چلے اب معنی کریں۔ او شریعت بیان کند مارا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو شریعت بیان فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو طریقت ظاہر فرمائی، ہم پر طریقت ظاہر فرمائی۔ صلوات خدا بروے بعد، تا بروز جزا پیاپے بعد۔
صلوات جو ہے یہ صلات کی جمع ہے بمعنی رحمت، جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو معنی کیا ہوگا؟ رحمت، اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ صلات کی نسبت جو ہے اگر فرشتوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے استغفار۔ صلات کی نسبت اگر مومن لوگوں کی طرف ہو، مومنوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا، اور صلات کی نسبت اگر جانوروں اور پرندوں کی طرف ہو تو معنی ہوگا تسبیح و تحلیل۔ کیا معنی ہوگا؟ لیکن یہاں جو معنی ہے وہ ہے رحمت۔ صلوات صلات کی جمع ہے بمعنی رحمت، صلوات کا معنی رحمتیں۔ خدا جو ہے یہ خود آ ہے، کیا ہے؟ خود آ، یعنی خود اور آ کا یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے تو اسے پھر خدا، یہ لفظ لوگوں میں خدا مشہور ہو گیا، اور خدا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو، یعنی خود آنے والا۔ اللہ خود قائم ہے، خود سے ہے۔ کب سے ہے کسی کو علم نہیں ہے، بس وہ قائم ہے، خود سے ہے، اس لیے فارسی میں اللہ کو خدا کہا جاتا ہے۔ بر مینا پر، وے مینا آپ، وے مینا آپ، وے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ بعد مینا ہو، بعد مینا تا مینا تک، بروز جزا قیامت، بروز جزا کسے کہتے ہیں؟ قیامت کو۔ پیا پہ، پے در پہ، پے در پہ، ٹھیک ہے؟ پے کی زبر کے ساتھ ہے اور یائے مجھول کے ساتھ ہے۔ پیا پہ اس کا معنی ہے پے در پہ، بعد میں نہ ہو۔ چلیں اب ترجمہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیامت تک پے در پہ ہوں۔ امت او دوست دار ویم، دوست دار چہار یار ویم۔ امت میں نا دین، امت میں نا دین، امت کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ امت اجابت۔ اور خواہ مومن ہوں یا کافر ہوں وہ ہیں امت دعوت، امت دعوت۔ آپ نے تمام کو دین اسلام کی دعوت دی۔ امت میں نا دین، او میں نا اس کا، لیکن یہاں بھی معنی ہم اس نہیں کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہاں معنی کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ دوست دارے، دوست دارے، دار جو ہے یہ داشتن مصدر سے ہے، دوست میں نا دوست، ٹھیک ہے؟ اور یہ اسم فاعل سمائی ہے، دوست رکھنے والا، دوست۔ وَيْأَمْ میں اپنی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشارہ فرما رہے ہیں، وہ اس کو، وہ اس کو، میں میم لگی ساتھ کہ میں رکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوست دار، دوست دار میں نا دوست رکھنے والا، چہار میں نا چار، یار میں نا چار یار، یعنی چاروں خلفائے، یعنی خلفائے اربع، حضور کے چارے یار، ٹھیک ہے؟ خلفائے اربع کو وَيْأَمْ میں ہوں، میں رکھنے والا ہوں۔ چلیں اب معنی کریں، امت او دوست دارے وَيْأَمْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو میں دوست رکھنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں یاروں کو میں دوست رکھنے والا ہوں۔ چو ابو بکر و ہم، عمر، عثمان، مرتضیٰ داں علیہم الرضوان۔ چوں میں نہ جیسے ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عمر پاک اور حضرت عثمان غنی پاک، اور مرتضیٰ سے مراد سیدنا مولا علی پاک، ٹھیک ہے؟ دان میں نہ تو جان، یہ دنستن مصدر سے امر کا صیغہ ہے، تو جان، علیہم الرضوان، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ کی رضا کے مستحق ہوئے، یعنی انہیں اللہ کی رضا مندی ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اب ترجمہ کریں، جیسے کہ ابو بکر صدیق
عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، تو جان ان پر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو، رحمت حق نثار یارانش، بعد و بر جملہ دوست دارانش، رحمت منا احسان، رحمت منا احسان، حق معنی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کی رحمت، نثار منا قربان، نثار منا یارانش، شین کا مطلب آپ کے، یاران، یاران سے مراد حضور کے اہل بیت اور حضور کے اصحاب، حضور کے اہل بیت اور حضور کے اصحاب، بعد میں نہ ہو، واو میں نہ اور، بار میں نہ پر، جملہ میں نہیں تمام سب کے اوپر، دوست دارانش جو ان کو دوست رکھنے والے ہیں، یعنی صحابہ اہل بیت اطہار کو جو دوست رکھنے والے ہیں، تابعین، تبع تابعین اور تمام ایمان والے، تمام ایمان والے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، چلیں ترجمہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اصحاب اور ان تمام کو دوست رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے دوستوں اور تمام دوست رکھنے والوں پر قربان ہو۔ چلیں ایک مرتبہ اس سبق کا دوبارہ سے ترجمہ کر لیں۔ درنات سید المرسلین، تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بیان میں، شکر حق را کے پیشوا داریم، پیشوائے چو مصطفیٰ داریم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم رہنما رکھتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا عظیم رہنما ہم رکھتے ہیں، مہتر و بہتر و گزین ہما، سرور و خاتم نگین ہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اور اکمل، اعلیٰ حضرت نے کہا نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و والا ہمارا، یہ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا۔ اور جو اعلیٰ حضرت کی نعتوں کو سننا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ ہدایت بخشش کا مطالعہ کرے۔ اعلیٰ حضرت نے نعتوں پر مبنی ایک کتابچہ لکھا جس میں ساری کی ساری اعلیٰ حضرت کی وہ نعتیں جمع کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہدایت بخشش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں اعلیٰ حضرت نے حضور کے اشعار میں بڑی خوبصورت مدح سرائی فرمائی ہے، تو عشق سے معمور ہے، عشق سے بھری پڑی ہے وہ، تو جو نعت خواں ہے، ثنا خوان ہے، حضور کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے، ٹھیک ہے، کلام پڑھتے ہوئے بھی لذت آئے گی اور کلام سنتے ہوئے بھی لذت آئے گی۔ مہتر و بہتر و گزین ہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اور اکمل اور تمام کے چنے ہوئے ہیں، سرور و خاتم نگین ہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام شریعت کے ختم کرنے والے ہیں، او شریعت بیان کند مارا، او طریقت عیاں کند مارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یا ہم کو شریعت بیان فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو طریقت ظاہر فرمائی، صلوات خدا بر وے بعد، تا بروز جزا پیاپ بعد، اللہ کی رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں، قیامت کے دن تک پے در پہ ہوں، امت او دوست دارے ویم، دوست دارے چہار یارے ویم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
دین کو میں دوست رکھنے والا ہوں اور آپ کے 4 یاروں کو میں دوست رکھنے والا ہوں، چوں ابو بکر و ہم، عمر، عثمان، مرتضیٰ دان علیہم الرضوان، جیسے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، تو جان کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو، ٹھیک ہے، انہیں تو جان ان پر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو۔ اعلیٰ حضرت نے چاروں یار کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تیرے چاروں ہمدم ہیں، تیرے یک جان و یک دل، حضور کے چاروں اصحاب، ٹھیک ہے، خلفائے اربع، خلفائے راشدین کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان و علی ہے، ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے عظیم شعر ہیں۔ چلیں، رحمت حق نثار یارانش، بعد و بر جملہ دوست دارانش، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے دوستوں اور تمام دوست رکھنے والوں پر قربان ہو۔ عزیز طلباء، نام حق کا آج ہم نے تیسرا سبق مکمل پڑھ لیا ہے۔ آپ نے ایک ایک لفظ کا معنی اور ترجمہ یاد کرنا، ٹھیک ہے، اور لفظی ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے، با محاورہ ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔